باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الحمدللہ دور مکمل ہوا، بلکہ مجید بھائی نے کل کہا کہ دور تو اب شروع ہوا ہے، کہ پڑھ تو لیا گیا، سن بھی لیا گیا، کیا سمجھے ہم اسے؟ اور اگر سمجھے ہیں تو عمل میں ریفلیکٹ ہوا، زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ مجھے نہیں لگتا کوئی خاص تبدیلی ہے، وہی روزمرہ کا شیڈول، کوئی بھی چینج نہیں۔ کچھ فرق دکھنا چاہیے، کتاب اللہ کا ریفلیکشن ہماری زندگی پہ آنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی آ نہیں پاتا۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک موقع دیا اور الحمدللہ یہ دور یہاں پہ سنا گیا۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب کو بہت بہت جزاک اللہ کہ انہوں نے اتنی محنت کی، یہ آسان نہیں ہے۔ 30 پارے 6200 پلس آیتیں کھڑے کھڑے سنا دینا اتنے حافظے کے ساتھ، یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور میں سب کی طرف سے ایک بار اور حافظ صاحب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور بہت بہت جزاک اللہ۔ اور انسان نے شکر گزار ہونا ہی چاہیے، گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث شریف کے مضامین میں بھی ملتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک بار پھر بہت بہت جزاک اللہ حافظ صاحب، جو آپ نے اتنی اچھی تلاوت ہمیں سنائی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 2 سال کیسے نکلے یہ ہم کو معلوم ہے۔ کووڈ کا دور تھا، لاک ڈاؤن کا دور تھا، اور رمضان میں ہمارے حال کیا ہو گئے۔ لوگ کہتے تھے بڑا پھیکا پھیکا رمضان جا رہا ہے، لگتا ہی نہیں کہ رمضان ہے۔ کبھی سوچا ہم نے کہ ایسا کیوں ہوا؟ مجھے 2-3 وجوہات دکھتی ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس سے ایگری کریں۔ مجھے لگتا ہے جو ہماری حرکتیں ہیں نا، اوور ہائپ آف رمضان، سحریاں، افطار پارٹیاں چل رہی ہے، راتوں کو گھوم رہے ہیں موٹر سائیکلوں میں، پوری رات جاگ رہے ہیں، دن بھر سو رہے ہیں، فون لوگوں کے اٹھا نہیں رہے، کال بیک واپس کر نہیں رہے۔ کیا ہے؟ تو اللہ پہ احسان کر دیا صاحب، روزہ رکھا۔ جب اللہ پہ احسان کر دیا تو پوری مخلوق پہ کتنا بڑا احسان ہوگا، آپ سوچ لیجیے۔ اچھا، روزدار کو بھی ایسا پوز کرتے ہیں، روزدار اپنے آپ کو بھی ایسا پوز کرتا ہے کہ جیسے اس نے کتنا بڑا تیر مار لیا۔ اے بھائی 15-17 گھنٹے تو بھوکا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی تیر نہیں مار لیا تم نے۔ کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ میرے اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے تھا؟ اچھا، مصیبت بنتے ہیں لوگوں پہ، میں بھی اسی میں ہوں، ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت اچھا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں، بولنے والا بھی وہی ہے۔ اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ کہنے والا بہت اچھا اور سننے والے خراب، یہ کلیکٹیولی سب کے لیے ہے کہ کتاب اللہ سے ہم کو میسج کیا ملتا ہے۔ تو جو اوور ہائپ آف رمضان تھا، 2 سال میں اللہ نے اس کی ہوا نکال دی ہماری، اور ہم کو ہماری پوزیشن بتا دی کہ بیٹا گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہارا کام نہیں ہے، تم نے بہت مخلوق کو ستایا ہے، تم نے انوائرمنٹ کو بہت خراب کیا ہے، تم نے سڑکوں پہ بہت ہارن بجایا ہے، تم نے نوائز پولیوشن بہت کیا ہے، اور تم نے بہت ساری حرکتیں کی ہیں۔ اب چپ چاپ گھر پہ بیٹھ جاؤ اور دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اور حد تو یہ ہوئی کہ حرم شریف کو ہی بند کروا دیا۔ اس سے زیادہ کچھ چاہیے؟ مجھے قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے کہ فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے، انسانوں نے ہم کو اتنا غصہ دلایا تو ہم نے بدلہ لیا ان سے۔ کیسا برا بدلہ تھا وہ؟ لیکن جو یہاں بچ گئے ہیں ان کے لیے ایک بار پھر موقع ہے، شکر کا موقع۔ اور کتنے بیچارے چلے گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چلے گئے وہ گنہگار تھے اور ہم بہت اچھے ہیں، ایسا نہیں۔ ان کا وقت پورا ہوا اور وہ چلے گئے۔ کتنے پچھلے رمضان میں موجود تھے جو اس رمضان میں موجود نہیں ہیں، اور کتنے اس رمضان میں موجود اور ہو سکتا اگلے میں نہ ہو سکتا میں بھی نہ ہوں۔ تو یہ اس کو یہاں فرمایا، جو آخر کا پارہ بھی ہم نے پڑھا
یہ قرآن مجید کی باٹم لائن ہے کہ مضمون کو پہلے سورۃ البقرہ میں پھیلا کر کے بیان کیا، پھر سورہ نساء ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ مائدہ، بڑی بڑی صورتیں ہیں، اس میں پورا میٹر کو پھیلا کے بیان کیا، اور آخر میں اس کو کنسائز کر لیا، چھوٹی چھوٹی آیتیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں، لیکن مضمون مکمل۔ ایک آیت ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو دھیرے دھیرے اپنے رب کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ایک دن تیری اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ کوئی باشعور انسان اس حقیقت کا انکار کر سکتا ہے کہ اپنی موت سے ایک ایک لمحہ ہم قریب جا رہے ہیں اور اپنے رب کی ملاقات سے ایک ایک لمحہ ہم قریب ہو رہے ہیں، لیکن حال کیا ہے ہمارا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اس کو ہم نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ ہمارا ہر لمحہ ہماری موت کے قریب ہم کو لے کے جا رہا ہے۔ اور ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا تیرے اتنے کرم والے رب کے تعلق سے؟ تیری جماعت نے، تیرے فرقے نے، تیرے مذہب نے، تیرے استاد نے، تیرے پیر نے، تیرے بڑے نے، تیرے پولیٹیکل لیڈر نے تیرے رب کے تعلق سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ تیرے پاس تو میری کتاب تھی، تو نے کتاب میں کیوں مجھے تلاش نہیں کیا؟ تو ادھر ادھر گیا تو تجھے پھر ایسی ہی کہانیاں ملی، اور پھر ثواب کی لاٹریاں تیرے ہاتھ میں پکڑا دی گئی۔ اب تو عبادت بھی کرتا ہے تو میرے خوف سے نہیں کرتا، ثواب کی لاٹری کو دیکھتے ہوئے کرتا، تجھے میری خشیت نہیں آتی۔ اور یہاں ایسی ایسی آیتیں ہیں کہ ایک ایک آیت کو پڑھ لے انسان اور اس کو سمجھ لے اور اپنے آپ میں اندر اس کو ایبزارب کرے، اس کو رب کی خشیت آئے۔ مضامین بہت گہرے ہیں اور وقت اتنا نہیں ہے۔ سورہ فجر 89 نمبر کی صورت، آیت نمبر 15 سے 30۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ہیومن سائیکولوجی سے یہ کتاب بات کرتی ہے، اور ہیومن سائیکولوجی کس کو معلوم؟ سب سے زیادہ اسی کو معلوم جس نے اس کو پیدا کیا، اور اس سائیکولوجی کو بیان کرتا ہے۔ اب ایک باشعور اور عقل مند اور ہوشیار انسان جب ان آیتوں کو پڑھے تو اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں ہوں، اور بیوقوف وہ ہے جو ان آیتوں کو پڑھ کے دوسروں کو دیکھے کہ وہ اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں۔ یہاں جو مضمون ہے 89 نمبر کی صورت سورہ فجر میں، آیت نمبر 15 سے 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن۔ اور انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب آزماتا ہے اس کا رب، اس کو ٹیسٹ میں ڈالتا ہے اور اس پر اکرام کرتا ہے، نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے، اس پر نعمتیں نچھاور کرتا ہے اور اس کی عزت اور رتبہ بڑھا دیتا ہے، تو انسان کا کیلکولیشن، یہ سوچ یہ بنتی ہے کہ میرے رب نے مجھے بہت عزت دی، مجھے بہت ڈگنیٹی دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور ایک معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کو ٹیسٹ کرتا ہے اور اس کے رزق کو، اس کے پروویژنس کو لمیٹڈ اور لگا بندھا کر دیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے رب نے مجھے بے عزت کر دیا، ریجیکٹ کر دیا۔ اب دو سچویشن ہیں اور اسی میں انسان کی زندگی گھومتے رہتی ہے، اور یہ پیریوڈیکلی آگے پیچھے بھی ہوتا رہتا ہے، کوئی کبھی کس سچویشن میں ہوتا ہے، کب کسی اور سچویشن میں ہوتا ہے۔ دونوں سچویشن بتا دی، اپر بھی بتا دی، لوور بھی بتا دی۔ اس کے بعد میں کیا کہا کہ انسان کا جو اسیسمنٹ ہے اس کو صرف اتنا کہا، کلا، ٹوٹلی رانگ اسیسمنٹ ہے، نتیجہ ہی غلط نکالا اس نے۔ اور بات کو کیسا ٹرن کر دیا، بات کو کس رخ پہ ڈال دیا، بل لا تکرمون الیتیم، تجھے ہیو ناٹس کی، یتیموں کی، بے سہارا کی یا نیچرل نعمت سے کوئی محروم ہے، اس کی کبھی فکر ہوتی تھی؟ اس کی ڈگنیٹی کو کبھی دیکھا؟ کبھی اس کے بارے میں سوچا؟ کبھی نہیں سوچا۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا، اپنے اہل میں، اپنے بال بچوں میں بڑا مست مگن رہا اور خوش ہو رہا تھا کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ ڈیوٹی تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈیوٹی تھی، اس کو چھوڑ دیا۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی عرض اور تڑپ اندر سے اٹھی۔ کل مجید بھائی نے اس کے تعلق سے کہا مسکین سکن سے بنا ہے لفظ، ٹھہر گیا بیچارہ، اسٹیگننٹ ہو گیا،
اس کی زندگی اسٹیگننٹ ہو گئی، نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے۔ اس کے لیے کچھ کیا، اس کے اپلفٹمنٹ کے لیے کچھ کیا، اس کے امپاورنگ کے لیے کچھ کیا، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا سشکتی کرن، ہم سے وہ نہیں ہوتا۔ ہم کو بھیک دینے میں بہت مزہ آتا ہے، 5 روپے 10 روپے 20 روپے 100 روپے بھیک دے دو، وہ بیچارہ بھکاری مانگتا رہے اور ہم اس کو زندگی بھر دیتے رہو۔ ہمارا نفس بھی بڑا موٹا ہوتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم نے بھیک دے دی۔ اور یہ 2.5% ہے نا، وہ تصور بھیک کا ہی ہمارے دماغ میں کہ صاحب سال کے 2.5% بھیک نکالنی ہے اور 97.5% گڑپ کر جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ اور میں چھوٹا سا اس میں ایک ایگزامپل، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کسی شخص کے پاس 100 روپے ہے تو 2.5 روپے دے مسکین کو اور 97.5 روپے کھا جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک ایک زیرو بڑھاتے جائیے۔ کسی کے پاس 1 لاکھ ہو جائے تو 2,500 دے دے غریب کو، 97.5 کھا جائے۔ اور مان لو کسی کے پاس میں 100 کروڑ روپے ہو جائے تو 2.5 کروڑ دے غریب کو اور 97.5 کروڑ کھا جائے، اور اب ایک زیرو اور بڑھا لیجیے اور ایک زیرو اور بڑھا لیجیے۔ ایک انسان کو تو اتنا لگتا ہی نہیں، کیا کھائے گا؟ کیا 2 وقت 2 روٹی تو کھانا پڑتا ہے اس کو۔ کیا سونے چاندی ہیرے جواہرات موتی کھائے گا؟ ارے بھائی وہ سوسائٹی کے لیے ہے، وہ ہیو ناٹس کے لیے ہے، اور اللہ نے آزمایا ہے، اللہ نے ٹیسٹ میں ڈالا ہے کہ تم کو زیادہ دیا ہے، اس کو لمیٹڈ دیا ہے۔ اب تم اس کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہو کیا؟ واٹ آئی ڈو وچ بینیفٹ ادرس، میں ایسا کیا کام کرتا ہوں جس سے دوسروں کا بھلا ہو، لیکن وہ مجھ میں تڑپ اٹھتی نہیں، اندر سے عرض نہیں اٹھتی۔ یہ 30 دن بھوکا رہنے کی پریکٹس ہے۔ کسی بھوکے کے بارے میں سوچا؟ اچھا بھوک اونلی جو ہے وہ کھانے کی نہیں ہوتی، وہ تو 2 روٹی دے دیے، تھوڑا سا دے دیے، کھانا تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی زندگی کی بہت بڑی بھوک ہے، بہت ساری اس کی نیڈز ہیں، اس کی ضرورتیں ہیں، اس کو کبھی پورا کرنے کی کوشش کی، اس کو کبھی اپلفٹ اور اٹھانے کی کوشش کی؟ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اٹھائیں گے تو ہمارے برابر آ جائے گا، پھر ہمارا ایگو الاؤ نہیں کرے گا اس کو۔ ہمارا نفس اتنا اوپر ہے، ہمارا ایگو اتنا اوپر ہے کہ اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے بازو کھڑا رہے۔ نماز میں تو مجبوری ایک سسٹم بنوا دیا اللہ نے، تو مجبوراً وہ بازو میں کھڑا ہے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن دنیا کی صف میں ہمارے بازو آئے تو ہم کو برداشت ہے، اسی لیے ہم اس کو امپاور نہیں کرتے۔ اب پورا مال، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، بڑی محبت سے اور جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر کے۔ مالوں وعددہ بھی کہیں آئے گا، یہ صورتوں میں آج جو پڑھی گئی، مال کو بڑا گن گن کر کے رکھتا تھا، دانت سے پکڑ کے رکھتا تھا۔ کس قبر میں لے جانا تھا اس مال کو؟ جو جانا تھا اوپر، جو پارسل بھیجنا تھا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کاش کہ میں نے اوپر کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا۔ یہ ہم سے ہوتا نہیں، یہاں کے لیے جمع بہت کر لیا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا کل کی خبر نہیں۔ کیا حال بنے کووڈ میں؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، موت کی غشی چھائی ہوئی تھی سب پہ، اور ہر ایک کا حال یہ تھا۔ مجھے جو سامری کا واقعہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں سامری نام کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ اب وہ انسان ہوگا یا وہ مینٹلٹی کی بات کی گئی مجھے نہیں معلوم، لیکن اس میں یہ ہے کہ اسے کہا حضرت موسیٰ نے کہ وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، تیری حرکت کی وجہ سے دنیا میں تجھے سزا ملے گی تو کہے گا کہ میرے قریب مت آنا بھائی، کوئی مجھے چھونا نہیں، میرے قریب مت آنا۔ تو میں یہی سوچتا تھا کیا اس کو کوئی لیپریسی، کوئی بیماری ہو گئی، کوڑ ہو گیا ہوگا، کیا ہو کیا گیا، چھوتا چھوت کی کوئی بیماری ہوگی۔ لیکن ایک کووڈ میں سمجھ میں آیا کہ جتنے 750-800 کروڑ ہیں نا دنیا کے سامری، ان کو اللہ نے اس بیماری میں ڈال دیا۔ اب آپ مجھے فون کریں کووڈ میں کہ صاحب میں آپ سے ملنے آتا ہوں، میں کہوں اللہ کے واسطے مت آئیے بھائی، آپ آئیں گے تو آپ کو کووڈ ہوگا، مجھے بھی ہو جائے گا، یا مجھے ہوگا تو آپ کو ہو جائے گا۔ اب کیا حالت بنی ہماری، اور زیادہ وقت نہیں ہوا، لیکن آج کیا ہے؟ آج پھر وہی حال ہمارا، پلٹتے نہیں، دیکھتے نہیں کہ معاملات کیا بن رہے ہیں۔ پورا قرآن سن لیا، لیکن اپنے معاملے میں، اپنی پرابلمس میں کبھی اس کو اپلائی کیا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور کھا جاتا ہے میراث کا مال سمیٹ کر کے۔ اب میراث کا لفظ ہے، اس میں دونوں، تراث کا جو لفظ ہے اس میں دونوں چیزیں آئے گی، کہ میراث کا تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن دوسرا یہ کہ انکلیمڈ، کیونکہ کلیم کرنے والا تو چلا گیا، اب اس کا کلیمنٹ کوئی نہیں ہے، یہ سمیٹ لیتا ہے۔ بازو میں زمین ہے، کوئی کلیمنٹ نہیں ہے، کر لو اندر 2 فٹ اپنی دیوار ادھر بنا لو،
یہ کیا ہے؟ سب اسی میں آئے گا. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو نہیں پتہ دبا لو اس کا مال. اور آئے دن یہ حرکتیں ہم سے ہوتے رہتی ہیں. پتہ نہیں ہم نے دین کو کیا سمجھا ہے. ہم نے سمجھا ہے کہ خوب نمازیں پڑھو، خوب عبادتیں کرو، اور نعوذ باللہ اللہ کو رشوت پہنچا، اور پھر اپنی جتنی بھی بدماشی کرنا ہے، چوریاں کرنا ہے، مافیا گیری کرنا ہے، سب کر لو. کسی شاعر نے، کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ اس رب کو عبادتوں کا جھانسا دینے کی کوشش مت کر. یہ جو ہم کرتے ہیں نا، جھانسا دینے کی کوشش ہے. صاحب دیکھیے 20 رکعت پڑھی میں نے ابھی رات میں، اور قیام اللیل بھی پڑھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا. کیا اتنا کافی نہیں ہے کیا؟ پھر دن بھر کروں گا بدماشی. یعنی کیا یہ کر کے اس کے لیے سرٹیفکیٹ مانگ رہے؟ اور اس کا یہ بالکل مطلب نہیں کہ یہ نہیں کرنا. یہ اپنی جگہ ہے اور وہ اپنی جگہ ہے. یہ حقوق اللہ میں آئے گا، وہ حقوق العباد میں آئے گا. اور دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ نہیں کر سکتے، وہ سپر سیڈ نہیں کر سکتے. اس کا کمپنسیشن اس سے نہیں ہو سکتا، اس کا کمپنسیشن اس سے نہیں ہو سکتا. دونوں اپنی اپنی جگہ پیرلل چلیں گے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بڑی شدید محبت ہے. مٹیریل ویلتھ چاہیے، کنزیومرزم، یہ بھی لے لوں وہ بھی لے لوں. ارے اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اسکائی از دا لمٹ. کہاں تک جاؤ گے؟ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. وی ہیو ٹو اپلائی سم بریکس. کہیں تو صبر ہونا، کہیں تو قناعت ہونا، کہیں تو شکر ہو، لیکن وہ شکر ہم میں ہے نہیں. تو کہا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اچھی طرح یاد رکھنا کہ زمین چورا چورا کر دی جائے گی. جس زمین پہ اتنا اتراتا ہے تو، جس کو حاصل کرنے کے لیے، جس کی ویلتھ اور جس کے مٹیریل کو حاصل کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، اس کو ایک دن چورا چورا کر کے پھینک دوں گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرے رب کا امر آ جائے گا، اور فرشتے بھی تجھے ڈسپلن سے سامنے دکھنا شروع ہو جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم سامنے لا کر کے رکھ دی جائے گی. ابھی جنت کی بات نہیں ہوئی. اتنا سب بتانے کے بعد پہلے جہنم بتائی گئی. اور ہے بھی قرآن میں یہی سیریل، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا پھر جنت میں داخلہ ہے. تو پہلا کام ہے جہنم سے بچنا. یہاں پہ بھی دیکھیے یہ کہا گیا، جہنم سامنے لا دی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ. یہ ہمارے لیے، خاص کر کے میرے لیے، کہ اس دن سوچے گا انسان کہ کاش میں سدھر جاتا. لیکن اب سدھرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کاش کہ میں نے نصیحت کو ایکسیپٹ کر لیا ہو. یہ 6200 پلس نصیحتیں تھیں میرے پاس، والیوم کا والیوم تھا، روز پڑھتا تھا، لیکن اس کے قریب نہیں جاتا تھا. کبھی اس سے ٹچ بنا کے نہیں رکھا، اور کبھی اس سے مضمون نہیں لیا، یا اس میں کیا حقیقت ہے اس کو دیکھا نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور چیخ پڑے گا انسان، ہائے کاش میں نے یہ آنے والی زندگی کے لیے کچھ تو بھیجا ہوتا، اچھے اعمال. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. وہ دن ایسا ہوگا کہ اللہ ایسا عذاب دے گا کہ کوئی نہیں دے سکتا. اس کی سزا اور اس کی گرپ اور اس کی پکڑ، ویسی پکڑ کبھی نہیں ہو سکتی. یہ ہولناکی قیامت کی اور حشر و حساب کی یہ 12 بتائی جاتی ہے. لگ بھگ مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی ایک پارہ جب اگر ہم پڑھتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائم یہ ملے گا ہم کو، کہیں نہ کہیں اس کا کلو ہم کو ملے گا. اور ہر چوتھی، پانچویں، ساتویں آیت ہم کو قرآن کی طرف واپس کھینچ کے لاتی ہے. لیکن ہم ہیں کہ قرآن سے اتنا ہی دور بھاگتے ہیں. آخر میں پھر جو 2-3 آیتیں ہیں اس میں بشارت ہے، کیونکہ اس کو بھی بیلنس کیا. ایسا نہیں کہ خالی جہنم کا خوف بتایا، بلکہ جنت کی بشارت بھی دی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، جو میرے دیے پہ جس نے اطمینان کر لیا. ہم کو ہے کہ اطمینان؟ ہم کو تو حل میں مزید چاہیے، ہم کو شکر نہیں ہے. اور صبر اور شکر دونوں کا کمبینیشن پورے قرآن میں کئی جگہ ہم کو ملتا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، کیونکہ تو اس کی رضا میں ہمیشہ راضی رہا. ہے یہ کیفیت ہم میں یا مجھ میں؟ نہیں ہے تو آج سے پیدا کرنے کی کوشش کرو. جو دیا ہے اس پہ شکر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم کہا اس نے، شکر کرو گے تو میں اور دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، ناشکری کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، داخل ہو جاؤ ان میں جنہوں نے میری بندگی کا حق ادا کیا. آج ان کو یہ مقام ملا تو نعم العبد ثابت ہوئے، بہترین بندے ثابت ہوئے. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. تمنائیں تو بہت ہے.
آرزوئیں بھی بہت ہے اور دعائیں بھی بہت ہے، لیکن عمل اور کوشش نہیں ہے. بس سوچتے ہیں کہ فلوک میں مل جائے گی، بائی ڈیفالٹ مل جائے گی کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، بہت بڑا احسان کر دیا، اب تو جنت ہم پہ فرض ہو گئی، لازم ہو گئی جیسے. تو کیا اللہ سے کوئی عہد لے لیا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے کبھی خلاف نہیں کرتا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلم، یا اللہ پہ وہ بات کرتا ہے جس کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تمہیں کوئی علم نہیں ہے اور وہ باتیں کر رہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص کتاب اللہ سے قریب آئے. پورا الحمدللہ دور اللہ نے مکمل کیا، نیا دور بھی سٹارٹ ہوا، اور یہ جرنی چلتے رہنی چاہیے. 30 دن میں نہیں بلکہ آج 26-27 دن میں کیا حاصل کیا، آگے 3-4 دن جو بچے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی ہمیں موقع دے کیش کرنے کا. تراویح انشاءاللہ ریگولر چلے گی. جو بھی بچے، نوجوان بچے جو پڑھا سکتے ہیں نماز، وہ آ کر کے اپنا نام لکھا دیں. یہ بھی ایک سسٹم آف ٹریننگ ہے کہ کہاں جائیں گے، کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں ہمارے پاس. تو بچے جو یاد کر کے آتے ہیں وہ 4 رکعت انشاءاللہ یہاں پہ کل سے ریگولر ہوگی، اب ٹل جب تک رمضان ہے انشاءاللہ تراویح کنٹینیو ہوگی. مضامین اور بھی بہت ہیں لیکن اتنا وقت نہیں کہ پوری چیزوں کو کور کیا جائے. دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو قرآن مجید پڑھا گیا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ بہت گنہگار بندے ہیں، 2 سال ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہم کو کیسی سزا ملی، اب ہم پلٹنا چاہتے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دیجیے. پہلے تو ایکسیپٹنس آئے، سب سے پہلے اعتراف ہے کہ ہم نے غلطی کی، اس کتاب کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنی چاہیے. دوسروں کو کیا بولیں ہم خود اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. یا اللہ ہم پوری کوشش کریں گے. اور آج ہر شخص یہ وعدہ کرے اپنے آپ سے بھی اور اپنے رب سے کہ کتاب کو کبھی نہ چھوڑے. کتنا بھی پرابلم آئے، کوئی بھی معاملہ بنے، کتاب سے کمپرومائز نہیں کرنا، کتاب پہ واپس جانا، وہاں جو مضمون ملے، وہاں جو ہدایت ملے اس پر عمل کرنا. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.